منیبہ اگر آپ کے پروگرام کے توجہ جی ہم ایمرجنسی اگر اسی وقت نافذ کر دیں, لیٹس ناٹ ویٹ فار اینی تھنگ, اتنی سی ایمرجنسی نافذ کرنی ہے کہ ہم یہاں 4 لوگ ہیں, جیسے ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, دا مومنٹ وی سی سم تھنگ اویئرنیس کو اس لیول تک لائیں, کک ہے, گارڈ ہے, پولیس والا ہے, راہگیر ہے, اسے بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے سم تھنگ از ناٹ رائٹ, اور آپ کو نہیں بھی لگ رہا, آپ کیچ نہیں کر سکتے, کوئی آپ کے پاس آیا ہے. نور کے کیس کی میں بات کرتی ہوں, if somebody has come out, تو پھر آپ کے پاس وہ استحقاق موجود ہو کہ آپ اگلے کو کہہ دیں سٹاپ, چاہے وہ آپ کا سپیریئر ہے, باس ہے, کوئی بھی ہے, آپ یہ کہہ دیں سٹاپ بیکاز دس پرسن از آسکنگ فار ہیلپ. اور یہ ہم سب کو آج سے اگر کرتے ہیں, our roads are safe, every place is safe, we don't have to go to the legal time being, ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. let me take the responsibility, you take the responsibility, all of us. ایمرجنسی ابھی نافذ کرتے ہیں ہم کہ ہم جائیں گے اور سوال پوچھیں گے کہ دس لیڈی, دس چائلڈ, یہ سم تھنگ از ہی اوکے بیٹا, یہ کیسے ریلیٹڈ ہیں, یا جیسے نور نے آ کے پتا چل رہا ہے they were accomplice, you know, ان کو آپ یہاں تک لائیں کہ you have the right to stop them. Then we have Dr. Sayyida Tasmeera with us, needs no introduction. She is a psychologist, ماہر نفسیات ہیں, اور جب بھی شو پر آتی ہیں ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنے بارے میں, اس سماجی رویے کے بارے میں, اور یہ جو بڑھتی ہوئی ٹاکسیسٹی ہے اس کے بارے میں. ایک سماجی رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی کا سیکشول اسالٹ ہو یا کوئی ریپ کیس ہو, اس کو دبایا جاتا ہے, ڈھانپا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, کبھی غیرت کے نام پر, کبھی عزت کے نام پر. مگر یاد رکھیے گا, جب بھی آپ خاموشی اختیار کریں گے, جب ظالم ظلم کرے گا اور معاشرہ خاموش رہے گا, آپ نوئنگلی ان نوئنگلی اس کلپریٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کو امپاور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے سامنے پوری سچویشن ہے, خاموش کرایا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, ارے نہیں زمانہ کیا کہے گا, ہماری عزت لٹ گئی. ایک تو ڈاکٹر صاحبہ, عزت کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ عزت کیا اس خاتون کی لٹتی ہے, یا اس بچے یا خواجہ سرا کی جس پر ظلم ہو, یا عزت اس کی جاتی ہے جو یہ کلپریٹ بنتا ہے, جو یہ ظلم کرتا ہے؟ دیکھیے منیبہ, یہ تو بڑی ٹیکسٹ بک سی باتیں اینڈ ویری نون آنسر کہ عزت کس کی جاتی ہے, مطلب وکٹم کی جاتی ہے یا پرپیٹریٹر کی جاتی ہے. ظاہری بات ہے عزت جو ہے وہ ظلم کرنے والے کی جاتی ہے بائی آل کاسٹ. لیکن یہ کویسچن کیوں ارائز ہوتا ہے, اس بارے میں ہمیں بات کرنی ہوگی. ہمیں عزت کو ری ڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی ڈیفینیشن کسی اسٹینڈرڈ پہ مت دیں, اسے چھوڑ دیں ہر انسان کے لیے, رائٹ. اگر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ایک پرابلم لے کے, تو آپ اس پرابلم کو دیکھیں, آپ اسے کسی اور میزان میں نہ ناپنے لگیں, عزت کے میزان میں ڈال دیں یا اور کسی سماجی, جس پرابلم کی میں بات کر رہی ہوں آپ اسی تک محدود رہیں. وہ پرابلم ہی ایڈریس نہیں ہوتا کیونکہ ساری پیریفرل چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے, اور جو اصلی پرابلم ہے اس پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. سو لیٹس ری ڈیفائن اینڈ لیٹ دا ڈیفینیشن بی ویری اوپن کہ میں جو کہہ رہی ہوں آپ مجھے ٹرسٹ کیجئے. پہلے آپ مجھ پہ مزید بوجھ مت ڈالیے, میں بوجھ کے ساتھ آئی ہوں, آپ مجھ پہ عزت کا, سماج کا, غیرت کا, لوگوں کا, میرے جینڈر کا, میری ایج کا, میری پوزیشن کا, میرے والد کی پوزیشن کا, میرے ہسبینڈ, میری کنواری بہنوں کا ایڈیشنل بوجھ مت ڈالیے. سو لیٹس ری ڈیفائن واٹ از. یعنی کہ اس ظلم کے ساتھ اس لفظ غیرت اور عزت کو کنیکٹ کرنا چھوڑ دیں. ظلم ہوتا ہے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس خاتون یا اس بچے پر تو آلریڈی اتنا پریشر ہے, اور آپ نے اس پر مزید پریشر ڈال دیا خاندان کی عزت کا, لوگ کیا کہیں گے. جب ایک عورت تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے, یہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ کہیں نہیں ہوتے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ when you laugh the world laughs with you, when you cry or suffer you cry and suffer alone. ایک بچہ, ایک لڑکا پیزا ڈیلیور کر رہا تھا اور اس کا ریپ ہو گیا. So this assault is going beyond gender. ہم بحیثیت معاشرہ, میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ایک ریمائنڈر آپ کو دے رہی ہوں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم کلیم کرتے ہیں, اینڈ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ٹو آور پیپل.
why are we becoming so hostile? اچھا منیبا, چند چیزیں ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. وی آر ناٹ بیکمنگ ہاسٹائل, ہم اینیمل اسپیشی سے ہی ہیں. تو یہ جو نیکی کے لباتیں نا کہ مسلمز یہ وہ, آپ اینیمل اسپیشی سے ہی ہیں, سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کس طرح سے بیٹھنا ہے, کھانا ہے, بات کرنی ہے, یہ سب سکھایا گیا ہے. تو کہیں سکھانے میں گڑبڑ ہے, چلتی چلی آ رہی ہے کہ سکھایا نہیں گیا. اوکے, سرٹن تھنگز ایسی ہیں جہاں ایون پیرنٹنگ میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گریں گے اور پھر اٹھ کے چلنا سیکھیں گے, پھر گریں گے تو گرنے کو اٹس اوکے, گر لیں. چند چیزیں ایسی ہیں جس پہ چھوڑا نہیں جا سکتا, سم تھنگ لائک ریپ اینڈ سوڈومی, کہ اوکے فائن دے ول ایکسپیرئنس اٹ اینڈ لرن دیم سیلوز. وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں آپ کو فیئر انٹروڈیوس کرنا ہے. بہت سے سائیکالوجسٹ مجھ سے بالکل متفق نہیں ہوں گے, لیکن وہاں کیونکہ آپ ہر چیز ایکسپیرینشل بیسس پہ لرن نہیں کروا سکتے, تو اگر آپ نے ایک فیئر دیا ہوا ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو اسٹاپ کسی کوئی بھی بچہ جس کے کنڈکٹ کے ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اتنے ہائی پروفائل کیس کا ذکر کیا, اس میں آپ نے بیچ میں بڑا سنا ہوگا جی انہیں یہ مل جائے گا کہ ٹیمپرری انسینٹی یا مینٹل النس کا مل جائے گا. سائیکالوجی کا یوز پراپر ہمارے ہاں سٹارٹ نہیں ہوا, ابیوز سٹارٹ ہو چکا ہے اور کلپریٹ کو بچانے میں استعمال ہو رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ان the culprit, ان کے گھر والوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور اوور لک کی ہیں. سادی سی بات ہے, کوئی ملیشس پلیجر لے رہا ہے بچہ, بلی کے پیر رکھا ہوا ہے اور بلی کو جانے نہیں دے رہا بچپن سے, یا پینسل پوک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی سی بیہیورل چیزیں ہیں, تو یہ ان نوٹس نہیں جانی چاہیے. اور پیرنٹس وائی ڈو دے ڈو اٹ, نارمل سبلنگ لڑائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, لیکن کوئی ملیشیس پلیجر لے رہا ہے یا اس نے اتنی چوٹ پہنچا دی اور فیل نہیں کر رہا کہ اس کے ورڈز نے, ایکشنز نے کتنی چوٹ پہنچا دی ہے. ایمپتھی نہیں ہے. اچھا, ایمپتھی بھی سکھائی جا سکتی ہے, اور یہ نہیں پتا کہ آپ کس لیول تک جا رہے ہیں. آپ نے ایک بات کہی کہ ایمرجنسی نافذ کرنے تک ہم پہنچ گئے. میں آگے کی بات آپ کو بتاتی ہوں. یہ جتنے کیسز بڑھ گئے ہیں, now let's go into the future, یہ سارے کیسز جو ہیں اب پرپیٹریٹرز بنیں گے above 90%. اور اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ سائیکولوجیکل انہیں کسی قسم کی چھوٹ دیں گے؟ آپ کو تو یو ہیو ٹو ایڈریس اٹ رائٹ ناؤ. جو بات میں پہلے کر رہی تھی, دیکھیے میں نفسیات کی زبان میں بات کروں گی, میں لا کی زبان میں نہیں بات کروں گی, جہاں آپ کو بہت ایویڈنسز چاہیے, جہاں آپ کو اتنا وقت چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کو آ کے کوئی کہہ رہا ہے ایسا ہوا ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انسان جو ہے نا, باڈی اینڈ مائنڈ کو کانفلکٹ سے آزاد رکھنے کے لیے, فنکشنل رکھنے کے لیے, our mind also tells us کہ ایسا نہیں ہوا. اسٹیٹ آف ڈینائل میں آپ چلے جاتے ہیں. ڈینائل نہیں ہوتی, یہ ریپریشن ہوتی ہے کہ اس کو بھلا دیں تاکہ آپ فنکشنل رہیں. صرف باہر سے نہیں آتا کہ بیٹا بھول جاؤ, یہ اندر سے بھی آتا ہے, باڈی بھی کہہ رہی ہوتی ہے. اس پاکٹ کو میموری بھی اریز کر سکتی ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اس پہ ہو جائے ایسا ہوا یا نہیں ہوا. تو اپروچ کرتے ہوئے ٹیچر کو, ایڈلٹ کو, پیرنٹ کو, کسی کو بھی ایسا نہ ہو, یہ رسپانسبلٹی میری اور آپ کی ہے. ٹھیک ہے. سو بہت جگہ منیبا, بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہی ہوں, اس کو تو کلچرلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ مدرسے میں یہ بچہ, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قاری کا بچہ ہے. میننگ اس بچے کی ڈیوٹیز کیا ہیں, اور یعنی کہ آپ نے اس بچے جس کو اس کے رائٹس نہیں پتا, وہ کیسے آپ کو آ کے کہے گا ابیوز ہو گیا, وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہے گا. اٹ ڈزنٹ فیل رائٹ, اٹ ڈزنٹ فیل رائٹ, لیکن اس کے پاس اس کا نام نہیں ہے. He does not know کہ میں یہ کنوے کیسے کروں, کنوے کیسے کروں. آپ کو سب سے پہلے ان چیزوں کا نام سکھانا ہے, انہیں پروٹیکٹڈ رکھنا ہے. کہاں دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹے لائک دیٹ. آپ کو پتہ ہے مدرسوں میں کیوں ڈال دیے جاتے ہیں بچے؟ بہت جگہوں کیونکہ 2 وقت کی روٹی افورڈ نہیں ہوتی, وہاں مل رہی ہے نا,
اور آگے جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے, their bodies and minds and the abuse that is going on. یعنی کہ یہ جو کلپریٹس جو ہمیں آج نظر آتے ہیں, جو مجرم, جو ملزم ہمیں نظر آتے ہیں, جو پرپیٹریٹرز ہمیں نظر آتے ہیں, وہ اوور نائٹ نہیں بنے. کچھ تو ٹاکسک پیٹرنز ان کے ساتھ ہیں بچپن سے جڑے ہوئے, جن کا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم نے اوور لک کیا, ہم نے فورگو کیا, ہم نے اگنور کیا, ہم نے نظر انداز کیا. کیونکہ بہت سے والدین کے پاس تو شاید وقت ہی نہیں ہے, یا بہت سے والدین کے پاس شاید 2 وقت روٹی نہیں, تو وہ اپنے سے دور ایک ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں جو مرضی ہو ان کے ساتھ, بس 2 وقت ان کو کھانا مل جاتا ہے. اینڈ دیٹ از ویری ویری الارمنگ. منیبہ, اگر آپ کے پروگرام کے توجہ جی, ہم ایمرجنسی اگر اسی وقت نافذ کر دیں, لیٹس ناٹ ویٹ فار اینی تھنگ, اتنی سی ایمرجنسی نافذ کرنی ہے کہ ہم یہاں 4 لوگ ہیں, جیسے ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, دا مومنٹ وی سی سم تھنگ, اویئرنیس کو اس لیول تک لائیں, کک ہے, گارڈ ہے, پولیس والا ہے, راہگیر ہے, اسے بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے سم تھنگ از ناٹ رائٹ, اور آپ کو نہیں بھی لگ رہا, آپ کیچ نہیں کر سکتے, کوئی آپ کے پاس آیا ہے. نور کے کیس کی میں بات کرتی ہوں, if somebody has come out, تو پھر آپ کے پاس وہ استحقاق موجود ہو کہ آپ اگلے کو کہہ دیں سٹاپ, چاہے وہ آپ کا سپیریئر ہے, باس ہے, کوئی بھی ہے, آپ یہ کہہ دیں سٹاپ بیکاز دس پرسن از آسکنگ فار ہیلپ. اور یہ ہم سب کو آج سے اگر کرتے ہیں, our roads are safe, every place is safe, we don't have to go to the legal time being, ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. let me take the responsibility, you take the responsibility, all of us. ایمرجنسی ابھی نافذ کرتے ہیں ہم, کہ ہم جائیں گے اور سوال پوچھیں گے کہ دس لیڈی, دس چائلڈ, یہ سم تھنگ, از ہی اوکے بیٹا, یہ کیسے ریلیٹڈ ہیں, یا جیسے نور نے آ کے پتہ چل رہا ہے they were accomplice, you know, ان کو آپ یہاں تک لائیں کہ you have the right to stop them.